السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ ناظرین کرام، ہماری آج کی نشست 17ویں پارے کی منتخب آیات کی مختصر تفسیر کے سلسلے میں ہے۔ 17واں پارہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ سورۃ الانبیاء مکمل حصہ اور سورۃ الحج کا مکمل حصہ ہے۔ سب سے پہلی بات اس پارے کے اندر یہ ہے کہ لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ تو لوگوں کے حساب کا وقت قریب آنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت بالکل قریب ہے اور قیامت کا آنا طے ہے اور بہت ہی جلدی وہ آنے والی ہے، اور ہر چیز جو آنے والی ہو وہ قریب ہی ہوا کرتی ہے، اور بذات خود انسان کی موت قیامت صغریٰ ہے۔ اہل علم لکھتے ہیں، اذا مات الانسان فقد قامت قیامتہ، کہ جب انسان مر جاتا ہے وہیں سے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہیں سے انسان کے اعمال کے نتیجے اس کو ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم غفلت میں نہ رہیں، ہمارے حساب و کتاب کا وقت بہت ہی جلدی آنے والا ہے۔ یہ زندگی بہت ہی مختصر ہے، اس لیے ہم اس دن سے پہلے آج ہی قیامت کے دن کے لیے مکمل تیاری کر لیں۔ دوسری بات اس پارے کے اندر یہ ہے کہ اگر کائنات کو چلانے میں 2 خدا شامل ہوتے تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اللہ رب العالمین کے علاوہ اس آسمان و زمین کو چلانے میں کوئی اور بھی الہ ہوتا لفسدتا، تو آسمان و زمین میں فساد برپا ہو جاتا، آسمان و زمین کا نظام درہم برہم ہو جاتا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے 2 اگر ہوتے دونوں کا مزاج الگ ہوتا، دونوں کی رائے الگ ہوتی، دونوں کی منشا الگ ہوتی۔ ایک کہتا کہ ایسے چلانا ہے، دوسرے کہتا کہ ویسے چلانا ہے۔ اس طریقے سے نظام کائنات تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا، لیکن اللہ کی ذات تنہا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی ثانی اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی تنہا عبادت کے لائق ہے اور وہی اللہ واحد ہے جو پوری کائنات کو چلاتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ کفار مکہ آپ کو کہا کرتے تھے کہ ایک دن آئے گا جب یہ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون کل نفس ذائقۃ الموت، کہ اے میرے محبوب، ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی پیغمبر کو اور کسی بندے کو ہمیشگی نہیں دی ہے اور نہ آپ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اس لیے اگر آپ کی وفات ہو گئی، آپ اگر مر گئے تو کیا یہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ ہر ایک کو موت آنی ہے، موت سے ہر ایک کو دوچار ہونا ہے، کسی کو بھی موت سے چھٹکارا نہیں ہے۔ اس لیے جو آپ پر اعتراض کر رہے ہیں وہ بھی مرنے والے ہیں، وہ بھی اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم قیامت کے دن انصاف کے ساتھ ترازو قائم کریں گے، جس میں لوگوں کے اعمال بڑے ہی انصاف کے ساتھ تولے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ قیامت کے دن ہم انصاف والی ترازو کو قائم کریں گے اور اس دن کسی بھی انسان پر، کسی بھی نفس پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگر کسی نے ایک ذرہ برابر بھی نامہ اعمال کیے ہوں گے تو وہ سب کے سب ہم ان کے سامنے حاضر کریں گے، ہم ان کو عطا کریں گے، اور ہم اکیلے لوگوں کا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ تو یہ قیامت کا دن ہوگا جس میں اللہ رب العالمین ہماری زندگی کے پائی پائی کا حساب ہمارے سامنے لا کر رکھ دیں گے۔ انسان خود ہی اپنی زندگی کے سارے ریکارڈ کو دیکھ کر فیصلہ کر سکتا ہے اور اپنا نتیجہ دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ قیامت کا دن ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لیں گے اور سارے ریکارڈ کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ اس لیے
لیے اس دن کے آنے سے پہلے اپنے نامہ اعمال میں حسنات کو جمع کرنے شروع کر دیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہمارے رجسٹر کو پھیلائے اعمال کے تو صرف نیکیاں ہی نیکیاں نظر آئے۔ تو یہ قیامت کا دن ہوگا، انصاف کا دن ہوگا، انصاف کے ترازو کو اللہ قائم کریں گے اور اکیلے اللہ رب العالمین پوری کائنات کا حساب و کتاب لیں گے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے 17 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ کچھ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ تفصیلی طور پر ہے اور بعض انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ صرف اجمالی طور پر کیا گیا ہے۔ ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کو دعوت دی اور توحید کا پیغام سنایا، ان کو سمجھایا کہ جس کی آپ عبادت کر رہے ہیں وہ نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے، پھر کیوں ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں؟ باپ نے جواب دیا کہ ہم نے باپ داداؤں کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا ہے، اس لیے ہم بھی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ بھی اور آپ کے باپ دادا بھی سب کے سب راہ حق سے صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے ہیں، اس لیے سیدھی راہ یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے جو آسمان و زمین کا خالق ہے، جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اور یاد رکھیے ہم آپ کے ان معبودوں کو جو خود ساختہ معبود ہیں سب کو توڑ پھوڑ کر رکھ دینے والے ہیں۔ اور ایک دن موقع دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے معبودوں کے پاس جا کر کے بتوں کے پاس جا کر کے ان سارے بتوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتے ہیں، صرف بڑے بت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگوں کے درمیان یہ کھلبلی مچ جاتی ہے کہ کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسی توہین کی ہے اور ایسی حرکت کی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کام کیا ہے۔ لوگوں کے پاس جمع کیا جاتا ہے، وہاں بھی دعوت کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ المہم وہاں لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ اپنے بتوں کی مدد کے لیے کیا قدم اٹھایا جائے۔ یہ طے پاتا ہے کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جائے، دہکتے انگارے میں ان کو جلا دیا جائے، اور یہ سارے لوگ پوری تیاری کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں لے جا کر جھونک دیتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کی جانب سے حکم ملتا ہے یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم، کہ آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا ابراہیم کے لیے۔ تو وہ آگ جو اب تک لوگوں کو جلا کر بھسم کر دیتی تھی، جو بھی اس میں جائے جلا کر راکھ کر دیتی تھی، وہی آگ سلامتی والی بن گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ اس لیے ایک شاعر نے کہا تھا آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ اس لیے ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں، ابراہیم علیہ السلام کے مضبوط ایمان سے ہم سبق حاصل کریں کہ کسی بھی صورت میں ایمان کو ہاتھ سے کھونا نہیں ہے، ڈگمگانا نہیں ہے، حالات چاہے جیسے بھی سنگین آ جائیں۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے رات کے اندھیرے میں مچھلی کے پیٹ میں اللہ رب العالمین سے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے اپنے ظلم کا اظہار کیا، اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لی اور پھر مچھلی کے پیٹ سے وہ باہر اس زمین کے اندر دوبارہ صحیح سالم واپس آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی بندہ اس دعا کے ذریعہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میں ہی ظالموں میں سے تھا، میں نے ہی اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا تھا۔ تو یہ دعا انسان کو کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے۔ یہ دعا اگر انسان اللہ تعالیٰ سے کرے تو اللہ تعالیٰ انسان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد 17 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کے بعد آخر میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے، دین کے لیے، تمام کائنات والوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحج ہے۔ اس سورت کے اندر پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قیامت کا ہولناک منظر ذکر کیا ہے، ایسا منظر کہ انسان کے دل دہل جائیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها
تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب اللہ شدید، کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے کہ جس دن تو دیکھے گا کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پلاتی بچے کو بھلا دے گی اور حمل والیوں کا حمل ضائع ہو جائے گا، اور تم کو ایسا لگے گا کہ لوگ نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ وہ منظر، وہ موقع بڑا سخت، بڑا خطرناک ہوگا، جس کی وجہ سے لوگ مدہوش نظر آئیں گے لیکن مدہوش نہ ہوں گے۔ تو یہ قیامت کا منظر ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسان کے 7 مراحل کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کی ابتدا مٹی سے ہوئی ہے، پھر منی کے قطرے سے، پھر انسان خون کا لوتھڑا بنتا ہے، چوتھے نمبر پر گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، 5ویں نمبر پر بچہ ہوتا ہے، 6ٹھے نمبر پر جوانی کے دہلیز پر قدم رکھتا ہے، اور 7ویں نمبر پر پھر انسان جوانی سے گزرتے ہوئے بڑھاپے میں قدم رکھتا ہے جو بہت ہی کمزوری کا عمر ہوا کرتا ہے۔ تو یہ کل اللہ رب العالمین نے 7 مراحل کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد جہنم کے عذاب کی سختی کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، کہ جو لوگ کافر ہیں قیامت کے دن جہنم میں اس کو آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے، آگ کو کاٹ کر کے ان کے جسم پر کپڑا بنایا جائے گا۔ اللہ اکبر، سختی کا اندازہ لگائیں۔ اور اتنا ہی نہیں، يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ، اور ان کے سروں کے اوپر گرم کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، جس سے ان کی حالت کچھ یوں ہوگی، يُسْعَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ، کہ ان کے پیٹ کے اندر جو کچھ ہوگا اور ان کے چمڑوں کو سب کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ یہ ایسا پانی اور یہ جہنم کی آگ ایسی آگ ہوگی کہ انسان کو جب پانی پینے کے لیے دیا جائے گا تو پوری ان کی اتڑیاں کٹ جائیں گی، اور اس آگ کے ذریعہ ان کے پورے چمڑے جھلس جائیں گے اور ان کے پورے چمڑے جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ اور اتنا ہی پر اللہ رب العزت نے بس نہیں کیا ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، ان کو لوہے کے ہتھوڑے سے مارا جائے گا۔ تو یہ اس قدر خطرناک عذاب سے اللہ تعالیٰ کافروں کو جہنم میں دوچار کرنے والا ہے۔ جہنم کا سب سے مرکزی عذاب آگ ہے، اوپر بھی بچھونا بھی آگ کا، سر پر سایہ بھی آگ کا، لباس بھی آگ کا، جو پانی دیا جائے گا وہ بھی گرم کھولتا ہوا آگ کی طرح کہ جب جائے پیٹ میں تو پوری اتڑیوں کو گلا کر کے جلا ڈالے، ان کی پوری اتڑیاں باہر نکل جائے۔ یہ اتنے سخت عذاب جہنم میں اللہ رب العالمین جہنمیوں کو دینے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان حج اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ انہوں نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر حج کا اعلان کیا، جسے اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت سے زمین و آسمان کے ساری آبادی تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد معبودان باطلہ کی کمزوری کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جس کو تم لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہو وہ سب مل کر کے بھی ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ آج ہمارے نادان بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں پیر صاحب، فلاں بزرگ صاحب مرنے کے بعد بیٹے اور بیٹیاں دے رہے ہیں، یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پوری کائنات اگر اللہ کے سوا مل جائے پھر بھی ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے۔ پیدا کرنا تو دور کی بات، اگر وہ مکھی کوئی چیز لے کر کے اڑ جائے تو پوری دنیا کے لوگ اگر مل کر کے اس کو واپس چھیننا چاہے تو چھین نہیں سکتے۔ ان کے پاس اتنی بھی طاقت اور قوت نہیں ہے، پھر کس طریقے سے وہ معبود ہو سکتے ہیں اور ہم اس کے سامنے سر جھکا سکتے ہیں؟ یہ تو بڑی نادانی والی بات ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا ضعف الطالب والمطلوب، کہ جو پکار رہا ہے، جو مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور، جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ دونوں کے پاس طاقت و قوت نہیں، دونوں کے پاس صلاحیت نہیں کہ وہ کسی کو کچھ دے سکے اور نہ ہی کوئی مکھی پیدا کر سکے، اور اولاد دینا اور اولاد کو پیدا کرنا تو دور کی بات ہے۔ لہذا یہ جہالت کا نتیجہ ہے کہ لوگ ایسے مردوں سے اولادیں مانگنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آخری بات اس پارے کے اندر یہ ہے کہ ہمارا نام اللہ نے مسلم رکھا ہے، پھر کیوں ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں بڑا اعتراض بعض بھائی کی جانب سے ہوتا ہے کہ یہ نام رکھنا غلط ہے، جب مسلمان اللہ نے نام رکھا ہے تو آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں کہتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، کہ اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے اس امت میں بھی اور اس سے پہلے بھی۔ تو یہ
ہمارا مسلم نام ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی آج بھی ہمارا نام مسلم ہے، لیکن اہل حدیث یہ ہمارا صفاتی نام ہے۔ اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، محمدی ہوں، اصحاب الاثر ہوں یا اصحاب الحدیث ہوں، یہ سب کے سب ہمارے صفاتی نام ہے اور اس کی آج کے دور میں ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے صحابہ نے ایسا کوئی نام نہیں رکھا۔ میرے بھائی سمجھنے والی بات ہے، اس دور میں یا تو مسلمان تھے یا مقابل میں یا تو کفار یا منافقین تھے، سب واضح تھے۔ جو ایمان لاتے تھے وہ مسلمان، الگ نہ ہی فرقے تھے نہ ہی جماعتیں تھیں کہ ان کو الگ امتیازی پہچان رکھنے کی کوئی ضرورت پیش آتی، لیکن حالات کے گزرتے گزرتے، زمانے کے گزرتے گزرتے اسلام کے نام پر ڈھیر سارے فرقے پیدا ہو گئے، سب اپنے آپ کو حق پر کہتے ہیں، سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو کیسے پتہ چلے گا کہ واقعتاً قرآن و سنت کے جو عملی تصویر ہیں وہ کون سے لوگ ہیں؟ قرآن و سنت کو جو اپنا دستور بنانے والے ہیں، جن کا منہج قرآن و سنت کے ٹھوس دلائل ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں؟ تو یہ ہمارا جو صفاتی نام ہے اسی پہچان کی جانب اشارہ کرنے والا ہے کہ ہم قرآن اور سنت کی دلیلوں کے اوپر قائم ہیں، ہمارا یہ منہج، ہمارا یہ مسلک قرآن و سنت کے ٹھوس دلائل کے اوپر قائم ہے۔ اہل حدیث قرآن و حدیث والے، اصحاب الحدیث یہ بھی قرآن و سنت والے، ایسے ہی سلفی صحابہ کرام سلف صالحین کے منہج کے پیروکار۔ آپ جتنے ہمارے صفاتی نام دیکھیں گے سب ہمارے اصل نام جو مسلم ہے اس کے خلاف ایک بھی نہیں ملیں گے، بلکہ اسی نام کی تائید کہ واقعتاً حقیقی مسلمان اور حقیقی قرآن و سنت کو ماننے والے ہم ہی ہیں۔ تو یہ آج کے حالات میں اس کی ضرورت ہے اور یہ ہمارے صفاتی نام ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہیں، قرآن و سنت کے دلائل سے اخذ کر کے یہ نام رکھا گیا ہے۔ لہذا ہم پر یہ اعتراض کرنا ہمارے نام پر یا یہ کہنا کہ یہ نام رکھنا غلط ہے، یہ بے تکی بات ہے اور شریعت کے دلائل کو نہ سمجھنے والی بات ہے۔ آج ہر فرقہ یہ کہتا ہے کہ ہم حق پر ہیں، لیکن ان کی زندگی کو دیکھ لے کن کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ہم جب یہ کہہ دیے کہ اہل الحدیث ہیں تو فوراً ذہن میں بات آتی ہے، سمجھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ یہ لوگ قرآن اور سنت پر صحیح طور پر چلنے والے لوگ ہیں اور قرآن و سنت کو صحیح طور پر عمل کرنے والے اور ماننے والے یہی لوگ ہیں۔ المہم یہ مختصراً چند باتیں تھیں، ورنہ اس سلسلے میں لمبی تفصیلات موجود ہے جو انشاءاللہ کبھی اور کسی موقع پر ہم بیان کریں گے۔ اس پارے کے اندر یہ چند اہم باتوں کا ہم نے تذکرہ کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کو صحیح طور پر سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق دے، آمین۔